آج بھی میری طبیعت کچھ خراب ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ سر میں درد ہے اور بدہضمی بہت زیادہ ہے۔ کل رات پاؤں بھی زخمی ہو گیا، دایاں پاؤں چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کی تکلیف بھی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خلفاء اسلام کی اس سیریز میں ہم خلفاء راشدین، خلفاء بنو امیہ، سفیانیہ، خلافت زبیریہ، خلفاء بنو امیہ مروانیہ، اور اس کے بعد خلفاء بنو عباس کا ذکر ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں خلافت عثمانیہ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بنو عباس کی جو خلافت بغداد میں ختم ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی ایک علامتی خلافت، رسمی خلافت وہ قاہرہ میں چلتی رہی ہے، اور سلطان سلیم اول بنو عثمان کے سلطان نے پھر اسے ختم کیا تھا، اور وہاں سے خلافت عثمانیہ شروع ہوئی تھی۔ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں پہ ہم قاہرہ کے عباسی خلفاء کا بھی مختصر ذکر کر دیں گے۔ ابھی ہم یہاں جو ذکر کر رہے ہیں کہ بنو عثمان، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور انہوں نے حکومت کیسے بنائی، ترقی کیسے کی، کتنی فتوحات کیسے کی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے آغاز اور ابتدا سے بحث کریں گے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، وہ اناطولیہ کب آئے۔ اس پہ تو اتفاق ہے کہ یہ قبیلہ ترکمان تھا، اور وسط ایشیا میں ترکوں کی ان کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ترکان غز جنہیں کہا جاتا تھا، اور اس غز کو بعض لوگ اوز بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں غین نہیں پڑھتے، اس کو اوز کہتے ہیں، لکھنے میں غز آتا ہے۔ اس کی ایک شاخ تھی جسے قائی کہا جاتا تھا، اور بعض لوگ اسے کاف سے، چھوٹے کاف سے کائی بھی کہتے ہیں۔ اور ان قبائل کا، یعنی جو قائی قبیلہ تھا، اس کا اصل وطن تھا مرو، جس سے آج کل میری کہا جاتا ہے، اور وہ ترکمانستان کا شہر ہے۔ تو اگر آپ مستشرقین کی کتابیں دیکھیں تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قائی قبیلہ یہ غیر مسلم قبیلہ تھا، اور جب وہ ایشیا کوچک آئے، اناطولیہ آئے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کی، مگر یہ ایک محض قیاس ہے، یعنی اس کا ثبوت کوئی نہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ لوگ وسط ایشیا آئے تھے، یعنی 7 ہجری یا 6 صدی، تو اس سے تو بہت پہلے وسط ایشیا میں اسلام عام ہو چکا تھا، اور وسط ایشیا میں شاید ہی کوئی قبیلہ غیر مسلم رہا۔ تو بہرحال اس قبیلے کے لوگ، انہوں نے مختلف مواقع پہ ہجرتیں کی۔ یہ خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوشوں کا ہجرت کرنا یا نقل مکانی کرنا یہ معمول کی بات ہوتی ہے، یعنی ہر 10 سال بعد، 20 سال بعد، اور کبھی اس سے بھی کم عرصے کے اندر انہیں کہیں چارے کی کمی کی وجہ سے، کہیں پانی کی قلت کی وجہ سے، یا کہیں کسی دوسرے دشمن کے خوف کی وجہ سے ان کو اپنے علاقے بدلنے پڑتے تھے۔ تو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ عثمانی سلطنت سے متعلق کر رہے ہیں، اس لیے پچھلی ہجرتوں کا ہم ذکر ابھی نہیں کرتے، تو ہم سیدھا آتے ہیں اس وقت جب کہ اس قبیلے کے سردار، جسے بہت سے مورخین نے اس کا نام سلیمان شاہ لکھا ہے، اور بہت سے نے اس کو گندوز الپ اس کا نام لکھا ہے، تو میرے خیال میں جو سلیمان شاہ ہے وہ یہ نام راجے ہے۔ تو 621 میں سلیمان شاہ نے ہجرت کی،
قبیلے کو لے کے اور آرمینیا پہنچے. یہاں نقشہ آپ کے سامنے اگر ہوگا تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ نقشے میں ابھی سامنے نقشہ 15B کو آپ سامنے رکھ لیں. 15B وہ سلاجقہ سے متعلق ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو انشاءاللہ کام دے گا. میرے سامنے اسکرین میں نقشہ نہیں آ رہا، اگر آپ کے سامنے آ رہا ہو تو بتا دیجیے گا. ایک مرتبہ بند کر کے دوبارہ شیئر کیجیے گا. میرے سامنے نہیں آ رہا نقشہ نمبر. ہاں یہ آ گیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ آپ کو مرو آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں السلاجقۃ الکبار لکھا ہے اس کے تھوڑا سا اوپر مرو ہے. یعنی مورخین کے مطابق کائی قبیلے کا اصل مسکن یہ علاقہ تھا، اور ظاہر یہ ترکوں کا علاقہ تھا. یہاں جو موجودہ ترکمانستان ہے یہ اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر یہ لوگ آئے ہیں آرمینیا کی طرف 621 ہجری میں. تو آرمینیا کہاں پر ہے؟ یہ جہاں پہ بحر خضر آپ کو نظر آ رہا ہے، سمندر، اس کے ساتھ آپ کو اردبیل نامے ایک شہر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا اوپر ہے آرمینیا. نقشے میں اس کو واضح نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اوپر جائیں، اردبیل سے اوپر جہاں شروان شاہات لکھا ہوا ہے، شروان شاہات سے نیچے اردبیل کے درمیان یہ جو سارا علاقہ ہے نا، یہ آرمینیا ہے. آج کل اس کا نام آرمینیا ہی ہے. تو یہ لوگ آرمینیا پہنچے ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس زمانے کے اندر یہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے تھے؟ تو کوئی قدیم ماخذ میں کوئی ایسے پوری وضاحت نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہی زمانہ تھا عالم اسلام پہ تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، تو یعنی یہ آپ یہ قیاس آپ کہہ لیں کہ تاتاریوں نے حملہ کیا تھا تو اس لیے پھر وہ وسط ایشیا سے نکل کے اس طرف آ گئے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا آنا، یہ اس سے پہلے بھی ان کی آمد و رفت ہوتی رہی تھی. تو حقیقت میں جو ان کی مرو سے ان کی آمد تھی نا، وہ 621 ہجری کی نہیں ہے. مرو سے جو ان کی آمد ہے وہ بہت پہلے، جب سلجوقیوں نے اناطولیہ پہ حملہ کیا تھا، یعنی الپ ارسلان کے دور میں، اس زمانے میں یہ لوگ مرو سے آ چکے تھے. تو ابھی جس زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، اس زمانے میں یہ مرو سے بہت آگے آ چکے تھے، ایران کی طرف آ چکے تھے. یہ جو جدید تحقیقات ہیں ان کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اور ایک حد تک یہ بات مجھے بھی صحیح لگتی ہے کہ ایسا نہیں تھا یہ لوگ اتنی دور سے مرو سے یہاں سے چلے ہوں، چلتے چلتے سیدھا وہاں پہنچ گئے ہوں. عام طور پہ جو نقل مکانیاں ہوتی ہیں یہ ایک دم سے کئی کئی ملکوں کو پار نہیں کر جاتے. وہ 8-10 سال ایک جگہ پہ رہیں گے، پھر تھوڑا آگے آئیں گے، پھر تھوڑا آگے آئیں گے. اچھا، دوسری بات جو عام طور پہ یہ کہی جاتی ہے کہ جی تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے ہے، تو تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے اگر ان کو آنا چاہیے تھا نا، پھر وہ 621 میں نہیں آنا چاہیے تھا. وہ ان کو اس سے بہت پہلے یوں سمجھیں کہ 616 میں 617 میں آتے، کیونکہ 617-18 میں تو تاتاری مرو وغیرہ سارا برباد کر چکے تھے، قتل عام کر چکے تھے. تو جس نے بھاگنا تھا وہ پہلے بھاگ گیا تھا. تو اس لیے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ سلجوقیوں کے دور میں یہ لوگ مرو سے آئے ہیں، اور ایران کے علاقے میں یہ کہیں پہ ٹھہرے ہیں آ کے. اور غالباً یہ شمالی ایران میں یہ لوگ آئے ہوں گے. اور اس کے بعد 621 میں جو یہ لوگ آگے آئے ہیں تو پھر شمالی ایران سے یہ آرمینیا کی طرف آئے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ آرمینیا میں بھی زیادہ عرصے نہیں رکے ہیں.
آرمینیا میں بھی زیادہ عرصے نہیں رکے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اندازاً آپ 3 یا 4 سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں سے پھر اناطولیہ کی طرف آ گئے ہیں، یعنی یہی سلیمان شاہ کی قیادت میں اناطولیہ میں آ گئے ہیں۔ اس کا ایک مشرقی ضلع ہے جسے اخلاط کہا جاتا ہے، یہاں نقشے کے اندر امید ہے مل جائے گا، جہاں پہ آپ کو ارض روم نظر آ رہا ہے نا نقشے کے اندر، ارض روم، نیچے آپ کو ملاز کرد نظر آ رہا ہے ارض روم کے نیچے، بس اخلاط یہیں کہیں پر ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا شہر ہے اس لیے نقشے کے اندر نہیں آیا، لیکن تقریباً یہ جگہ ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد یہاں اناطولیہ میں اس علاقے میں آ کے انہوں نے قیام کیا۔ آواز آ رہی ہے جی؟ اس جی کے حضرت بعد آپ کی آواز آ رہی۔ ان کی اگلی ہجرت ہے، وہ اس کا سن موجود ہے، وہ ہے 628۔ 628 میں انہوں نے ایک بار پھر ہجرت کی ہے، اور اب جو انہوں نے ہجرت کی ہے تو یہ ہجرت ان کی جنوب مغرب کی طرف ہے، یعنی یہاں سے حلب کی طرف، آپ کو یہاں سے آپ حلب دیکھیں بالکل نظر آ رہا ہے، سامنے مشہور شہر ہے، یہاں سے یہ جنوب مغرب کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور یہ علاقہ یعنی حلب ہے۔ اب ہجرت کی وجہ کیا ہوئی، تو اس کے اندر مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ایک وجہ تو مشہور یہ ہے کہ جی چراگاہوں کی تلاش تھی، اس لیے یہاں پر آ گئے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو زمانہ تھا نا، اب اس زمانے میں منگولوں نے اناطولیہ پر بھی حملے شروع کر دیے تھے۔ ظاہر ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ منگولوں کے حملے مشرق کی طرف تھے، یعنی جس علاقے میں رہتے تھے اخلاط وغیرہ، وہاں پر بھی وہ بھی خطرے کی زد میں تھے، اس لیے اب یہ مشرق سے منگولوں کی یلغار ان کو مغرب کی دھکیل رہی تھی، لہٰذا یہ لوگ حلب کی طرف چلے گئے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہی جو سال ہے 628 ہجری، اسی سال سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی شہادت ہوئی تھی، یا منظر عام سے سلطان کا کام ختم ہو گیا تھا، سلطان نے روپوشی اختیار کر لی، جو بھی ہوا 628 تک سلطان جلال الدین کی وجہ سے یہ علاقے محفوظ تھے۔ جو سلطان سامنے نہیں رہا تو سمجھے منگولوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا۔ جب یہ حلب کے قریب پہنچے ہیں تو یہاں پہ سلیمان شاہ دریا عبور کرتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، اور دریا کے کنارے ایک جگہ ہے، وہاں پہ اسے دفن کر دیا گیا، قلعہ ہے، قلعہ جیبر اسے کہا جاتا ہے، یا جعبر کہا جاتا ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ وہ سلیمان شاہ کی قبر آج بھی موجود ہے، اسے ترک مزار کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، اب کیا کیا جائے؟ کچھ تو کہتے تھے کہ نہیں، مطلب چلیں آگے، جس طرف سلمان شاہ صاحب جا رہے تھے ادھر ہی چلنا ہے، اور شام میں قیام کرنا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ سفر ہمارے لیے مبارک ثابت نہیں ہوا کہ سلمان شاہ کی وفات ہو گئی ہے، اور غالباً پہلے سے وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اناطولیہ میں رہنا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ اختلاف باپ کی موجودگی میں تو ذرا دبا رہا، تو باپ کے بعد اختلاف پڑ گیا، تو اس کے 2 بیٹے وہ الگ ہو گئے، 2 بیٹے الگ ہو گئے۔ یہ تاریخ میں جس طرح ہے میں اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ 2 بیٹے سنکر اور دندار، ان کے ساتھ ہوگی قبیلے کی اکثریت، قبیلے کی اکثریت ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ مشرق کی طرف واپس چلے گئے، یعنی جدھر سے آئے تھے ادھر واپس چلے گئے، اور 2 بیٹے تھے ارطغرل اور کوندغدی، ان دونوں نے ایشیا کوچک کے شمال مغرب کی طرف انہوں نے کیا، یعنی آپ حلب سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک دائیں طرف اوپر چلا گیا، دوسرا بائیں طرف اوپر چلا گیا، کچھ تو اکثریت جہاں سے آئی تھی اخلاص کی طرف ادھر ہی چلی، اور جو اقلیت تھی وہ آپ کو اوپر قیصریہ نامی شہر نظر آ رہا ہے، تقریباً اس سمت میں وہ آگے روانہ ہو گئے، جہاں پہ آگے آپ کو انقرہ بھی نظر آ رہا ہے، قونیہ بھی نظر آ رہا ہے، جہاں پہ سلجوقیوں کا پایا تخت تھا، سلاجقہ روم کا پایا تخت تھا، اور علاؤ الدین کے اقباط کی حکومت تھی، وہ اس طرف چلے گئے۔ تو اس زمانے میں ارطغرل کی عمر تقریباً 40 سال اس کی عمر تھی، تو وہ یہاں پہنچ گیا، اور یہاں پہ انہوں نے جیسے
چراگاہوں وغیرہ میں پھیل جاتے ہیں اور اپنے خیمے وغیرہ لگا لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ یہاں پہ اس طریقے سے شروع ہو گیا. اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں نے تو بہت ہی عجیب یہاں پہ بات کہی ہے اور وہ بالکل غلط ہے. اور یعنی کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ یہ پورا قبیلہ، یہ قبیلہ ترکستان جا رہا تھا، یعنی وسط ایشیا جا رہا تھا. ان کو اپنے آبائی وطن کی یاد ستا رہی تھی تو وہاں جا رہی. یہ خیال بالکل غلط ہے. نقشہ بھی اس کو غلط ثابت کر رہا ہے. اگر ان کو ترکستان جانا ہوتا تو یہ بالکل اس کے برعکس مغرب کی طرف کیوں آتے، حلب کی طرف کیوں جاتے؟ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ اتنے خطرات تھے، وہاں پہ منگولوں کا قبضہ تھا، ان کا مرکز وہ علاقہ تھا، تو وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. اچھا جی، اب جب یہ ارطغرل یہاں پہ آیا ہے قیصریہ کے آس پاس اس علاقے میں، تو اس نے یہ چاہا کہ سلجوقیوں کے سلطان علاء الدین کیقباد سے اچھے تعلقات قائم کرے. اور قونیہ کے قریب ایک علاقہ تھا قرامان، یعنی سلجوقیوں کے پایہ تخت کے پاس، وہاں قرامان میں ان کو جاگیر دے دی جائے. تو ارطغرل نے اپنے بیٹے کو جس کا نام ساؤجی تھا اس کو بھیج دیا سلطان کے پاس کہ بھئی یہ ہماری درخواست قبول کر لیں. مگر ساؤجی اسی سفر میں فوت ہو گیا، اس لیے سفارت تو کامیاب نہیں ہوئی اور سلطان کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آ سکا. تو اس کے بعد یہ لوگ اندازے سے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، یہ شمال کی طرف یہ روانہ ہو گیا پورا قبیلہ ارطغرل کا. تو وہاں راستے میں ایک دن دو لشکر ان کو لڑتے ہوئے نظر آئے. ایک لشکر تو سلجوقی سلطان کا تھا اور دوسرا لشکر جو تھا وہ ایک قول کے مطابق بازنطینیوں کا تھا، دوسرے قول کے مطابق منگولوں کا تھا. مگر صحیح یہ جو راجح قول ہے کہ وہ بازنطینی تھے، کیونکہ جس علاقے میں لڑائی ہوئی ہے منگول اس طرف نہیں تھے، منگول مشرق کی طرف تھے. یہاں جو جنگیں ہوتی تھیں بازنطینیوں سے ہوتی تھی. تو بازنطینیوں سے جنگ ہو رہی تھی. تو ارطغرل کے ہاں تقریباً 400 گھرانے تھے. 400 گھرانوں میں اگر آپ شمار کریں جنگجوؤں کو تو لگ بھگ تقریباً 2000 ہوں گے. تو وہ میدان جنگ میں اتر گیا اور ایسی بہادری سے لڑا کہ رومیوں کو شکست ہوئی اور سلجوقی جیت گئے. یہ واقعہ جو ہے 629 ہجری کا ہے، 629 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اب یہاں پہ ایک مشہور بات ہے جو اکثر جو ہمارے اردو مورخ، پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو اس نے یہ کیا ارطغرل نے کارنامہ انجام دیا کہ سلجوقیوں کو اس کی وجہ سے فتح حاصل ہو گئی. تو علاء الدین کیقباد اس پہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کو جاگیر بھی دے دی اور ساتھ ہی اس کو اس کے قبیلے کو نام دیا مقدمت السلطان کا، یعنی اس کا قبیلہ جو ہے یہ ہمارے سلجوقی لشکر کا ہراول دستہ ہے، اس کی پہلی صف میں لڑنے والا ہے. اچھا یہاں پر میں ایک غلط فہمی دور کر دوں جو اکثر ہماری اردو تاریخوں نے سب کو نقل کیا ہے، جسے کہتے ہیں نا مکھی پہ مکھی مارنا، ہم سب نے اسی کا کام کیا. ایک بالکل خلاف عقل روایت ہے، خلاف نقل روایت ہے. وہ یہ کہ جی یہ ارطغرل صاحب جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دو فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا بھی مطلب یہ کون سی فوج کس کی ہے. ایک چھوٹی فوج تھی، ایک بڑی فوج تھی. تو اس نے اپنی بہادری دکھانے کے لیے چھوٹی فوج کا ساتھ دیا اور جب جنگ ختم ہو گئی اور بڑی فوج بھاگ گئی تب پتہ چلا کہ جس چھوٹی فوج کا ساتھ دیا تھا وہ تو سلطان علاء الدین کی فوج ہے. تو یہ روایت بہت ہی فضول قسم کی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے. اول تو کہیں پہ ہے ہی نہیں یہ روایت ایسی کوئی، تو کس نے وہ گھڑی ہے تو اللہ ہی جانے. دوسرا یہ کہ یہ بات عقلاً بالکل ایک بعید بات ہے، خلاف قیاس بات ہے کہ ایک سمجھدار آدمی قبیلے کا سردار وہ یہ دیکھے بغیر جنگ میں چلا جائے کہ اس جنگ کا فائدہ کیا ہوگا، اور یہ بھی نہ دیکھے کہ جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں وہ کون ہے. اچھا اگر کسی موقع پہ یہ خیال ہو جی اس جنگ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا اور فاتحین جناب مجھے کوئی جاگیر دے دیں گے، کوئی عہدہ دے دیں گے، تو ایسے موقع پہ بندہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو غالب آ رہا ہو، یعنی بڑی فوج کا ساتھ دیتا ہے، جیتنے والے کا ساتھ دیتا ہے.
اس نے تو شکست کھانے والے کا ساتھ دیا. تو ایک سمجھدار آدمی شکست کھانے والے کا ساتھ کب دے گا, کیوں دے گا؟ سوائے اس کے کہ وہ ایک ملی جذبہ ہو, ایک اسلامی جذبہ, ایک مذہبی جذبہ ہو, اور ایک شہادت کا جذبہ ہو. اچھا, سب سے پھر اہم بات یہ ہے کہ جو بھی جنگیں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ اس میں فوج, اس زمانے میں بھی افواج اور الگ الگ وردیاں ہوتی تھیں اور پرچم ہوتے تھے, بڑے بڑے نشانات ہوتے تھے, اور دوری سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی فوج کس کی ہے. اچھا, پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ ارطغرل وغیرہ پہلی بار سلجوقی سلطنت میں آئے ہوں اور ان کو سلجوقیوں کے نشانات وردیوں کا پتہ نہ ہو. وہ اس سے پہلے اناطولیہ میں رہتے تھے اور ان تھا کہ ان کے نشانات کیا ہیں اور ان کے علامات کیا ہیں. تو اس لیے بات صاف ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں ارطغرل نے اسلامی جذبے کے تحت سلجوقیوں کا ساتھ دیا تھا اور جہاد کی نیت سے یہ جنگ کی تھی. اچھا جی, تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیں کہ ارطغرل اور اسکائی قبیلے کے اچھے دن شروع ہو گئے اور سلجوقی سلطان کی طرف سے عنایات میں اضافہ ہوتا گیا. شروع میں جو ان کے پاس جو علاقے تھے وہ ایک قراچہ حصار, یہ شروع میں انہوں نے سب سے پہلے فتح کیا, بڑا قلعہ تھا بازنطینیوں کا. دوسرا تھا سگود نامی ایک علاقہ تھا جس کو آج بھی عثمانی اپنا یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. تو یہ شروع کے ان کے علاقے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک علاقہ جس کو بیلا جگ کہا جاتا ہے, بیلا جگ کہا جاتا ہے, چے سے یا جیم سے, وہاں پہ قبضہ تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ خراج مقرر کر دیا وہاں کے حکمرانوں پہ. تو علاؤالدین نے پھر ارطغرل کو سگود کا جاگیردار مقرر کر دیا, اور یہ جگہ بالکل سمجھے کہ بازنطینیوں کے منہ کے سامنے تھی, اور اکثر یہاں پہ حملے کا خطرہ ہوتا تھا سگود میں. اس میں دو طرف پہاڑ تھے, ایک طرف کوہ تومالج, دوسری طرف کوہ ارمناک, تو ان کے بیچ میں یہ جگہ تھی. تو ارطغرل اپنے 400 جو گھرانے تھے ان کو لے کے اس نے وہاں پہ خیمے لگا لیے. اب یہ لوگ خیمے میں تھے, قلعوں میں نہیں آئے, اور یہ جو علاقہ تھا ان کے پاس ان کی جاگیر کے طور پہ یہ تقریباً 2000 مربع کلومیٹر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نقشہ ہے نا ہمارے سامنے, اس میں جہاں قونیہ لکھا ہے نا, قونیہ کے آپ شمال کی طرف چل جائیں, یہاں پہ 2 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو سمجھے کہ وہ پنک کلر ہے, دوسرا جناب یلو کلر. تو جو پنک ہے, نہیں اتنا اوپر نہ جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, ذرا دائیں طرف آئیں, دائیں طرف, یہ تقریباً یہ جگہ ہے. یہاں پہ یہ سرحد تھی سلجوقیوں کی, اور یہاں پہ یہ سگود وغیرہ یہ علاقے تھے, اور بالکل سامنے بازنطینیوں کا علاقہ تھا. تو ان بازنطینیوں سے ان کو روکنے کے لیے سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو وہاں پہ جاگیر دے دی. اچھا, اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً 4 سال بعد, یہ 634 ہجری کی بات ہے, علاؤالدین کے اقباط کی وفات ہو گئی. جب تک وہ تھا تو سلجوقی سلطنت مضبوط تھی. اور میں پہلے آپ کو شاید بتا چکا ہوں کہ یہ سلجوقی جو ہیں یہ تقسیم ہوئے تھے. تو ایک ان کا سلاجقہ خراسان کہلاتا تھا حصہ, وہ سمرقند, بخارا, خراسان, مرو وغیرہ وہاں پہ وہ تھے. دوسرا سلاجقہ عراق کہلاتا تھا, پورا عراق اور ایران ان کے پاس تھا. اور تیسرا سلاجقہ روم کہلاتا تھا. تو اب جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی 634 پہ ہم آئے ہوئے ہیں, تو اس سے کافی پہلے سلجوقیوں کی باقی ساری حکومتیں ختم ہو چکی تھی, اور ایک ہی حکومت رہ گئی تھی یعنی سلاجقہ روم. تو جب کیقباد کی وفات ہو گئی تو اس کا بھی زوال شروع ہو گیا, اور اس کے زوال کی ایک تو اندرونی سازشیں بہت زیادہ تھیں, دوسرا یہ کہ منگولوں کے حملے مسلسل ہو رہے تھے, اور اب سلجوقیوں کو مسلسل شکستیں ہونے لگی. اور کئی شکستوں کے بعد آخر 641 ہجری میں سلجوقی سلطان تھا کہ خسرو, یہ لوگ جو نا اپنے جو لقب تھے وہ پرانے جو ایرانی بادشاہ تھے نا, یعنی کسرا کے دور کے جو بادشاہ تھے, ان کے نام پہ اپنے نام رکھتے تھے. یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی ویسے, لیکن بہرحال ان کے آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جو اس سے پہلے تھا علاؤالدین کیقباد, ابھی کیقباد یہ بھی پرانے ایرانی بادشاہوں کا جو مجوسی بادشاہ تھے ان میں سے کسی کا لقب تھا. اسی طرح یہ جو دوسرا آیا کہ خسرو کا لقب اختیار کیا,
یہ بھی قدیم جو مجوسی عجمی بادشاہ تھے ان کا لقب تھا، زمانہ جاہلیت کا، اسلام سے پہلے کا۔ تو کہ خسرو وہ اتنا دب گیا منگولوں سے کہ ان کو خراج دینے پر مجبور ہو گیا۔ تو اب منگولوں کی جو جنگیں تھی، حملے، وہ رک گئے کہ وہ ان سے خراج لے کے واپس چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جناب پھر کچھ عرصے بعد ہو کے خسرو کی بھی وفات ہو گئی، اور اب تو ان منگولوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کر لیا، اور کچھ علاقوں پہ اپنے جو یوں سمجھیں کہ نائب سالار صوبے دار وہ مقرر کر دیے۔ تو سلجوقی سمٹتے گئے، تاہم جو ارطغرل کا جو علاقہ تھا وہ اپنی جگہ محفوظ تھا، اور مزید یہ کہ وہ آگے بڑھ کے بازنطینیوں کی طرف آگے بڑھ کے مزید علاقے بھی فتح کر رہا تھا۔ تو ایک طرف سلجوقیوں کا زوال تھا، دوسری طرف قائی قبیلے کا عروج آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے جو یہ جو ظاہر ہے یہ کوئی پیشہ ور فوج نہیں تھی، لیکن جہاد ان کی گویا کہ گٹھی میں پڑا ہوا تھا، گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور ان میں کچھ تنظیمیں ان کے اندر کام کرتی تھیں مجاہدین کی، جن میں ایک تنظیم غزات کے نام سے، اس کا آپ دیکھیں گے تاریخ میں دیکھیں گے۔ تو یہ تنظیمیں شروع کب ہوئیں، کس نے ان کو قائم کیا، تو یہ تو کہیں تاریخ میں ایسا مقررہ سن مجھے نہیں ملا، لیکن بظاہر جو زمانے کے صوفیہ تھے، ایسے صوفیہ کرام جو جہاد کا ذوق رکھتے تھے، قبائلی سرداروں کے ساتھ مل جل کے انہوں نے یہ تنظیم قائم کی تھی، اور یہ مسلسل یہ یا تو جہاد کی تربیت لیتے رہتے تھے، یعنی جو لڑکے تھوڑے بڑے ہوتے تھے 14-15 سال کے، ان کی تربیت شروع ہو جاتی تھی، اور تقریباً 18-20 سال کی عمر میں وہ صحیح جنگجو بن جاتا تھا، اور عملی جنگوں سے بھی ان کو گزرنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ اچھا، پھر یہ جتنے علاقے تھے، ظاہر یہاں پہ نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی سرکاری عملداری زیادہ تھی، تو پھر وہ پولیس کا کام بھی یہ لوگ کرتے تھے، چوری ڈاکوں سے روکنا، یا کوئی ڈاکو حملہ کرنے کے لیے آ گئے ان کو بھگانا، یہ سارے کام یہی غزات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اچھا، یہ جو غازی ہوتے تھے، عام طور پہ ان کی ایک نشانی بھی ہوتی تھی، اس سر پہ ایک سفید ٹوپی یہ پہنا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا یہ غازی ہے، یہ غزات کا ہے۔ تو ایک تنظیم ان کی تھی جسے فتوہ کہا جاتا تھا، وہ بھی اسی طرح کام کرتی تھی۔ ایک تنظیم الاخیہ کے نام سے تھی، الاخیہ، جس سے آپ ایک برادری کا ایک آپ کو تاثر آپ کو نام سے مل رہا ہے۔ الاخیہ میں وہ لوگ شامل تھے جو مختلف کام کرتے ہیں، کوئی موچی ہے، کوئی جناب وہ کسان ہے، کوئی جناب وہ کوچوان ہے، یہ مختلف شعبوں کے جو لوگ تھے نا وہ کام کرتے تھے، اور ان میں ہر شعبے کے آدمی کا الگ ایک ذمہ دار ہوتا تھا کہ یہ جی کسانوں کا ذمہ دار ہے، اور یہ موچیوں کا ذمہ دار ہے، یہ درزیوں کا ذمہ دار ہے، یہ جناب جو تاجر ہیں ان کا ذمہ دار ہے، اور ان سب کے اوپر پھر ایک نگران ہوتا تھا، اس کو اخی کہا جاتا تھا۔ تو یہ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ان کو جنگی تربیت دیتے تھے، ان کو جناب دینی تعلیمات دیتے تھے، مختلف دروس کے حلقے لگا کرتے تھے، جیسے تبلیغی جماعت کا کام ہے، مگر تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ دوسرا عسکری تربیت بھی دیتے تھے، اور عسکری تربیت کے ذریعے پھر کیا کرتے تھے، چوری ڈاکے سے حفاظت کرتے تھے، اور کبھی جہاد کا موقع ہوتا، سلطان یا جو علاقے کا مسلمان حکمران ہے اس کی طرف سے آواز لگتی تھی، تو بیک وقت یہ سینکڑوں نوجوانوں کو سرحد پہ بھیج سکتے تھے۔ اچھا، تو اب اس طریقے سے یہ لوگ آہستہ آہستہ ترقی کرتے گئے۔ مورخین نے جو ان کی معاشرت لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قبائل کے اندر جو بظاہر خیمہ گاؤں کی شکل میں، یہ کہیں کہیں کچے مکانات انہوں نے بنائے تھے، ان کا جو مرکز تھا وہ مسجد ہوتی تھی، مسجد، سارا قبیلہ، اس کے سارے جو کاروبار و کام ہے وہ مسجد کے گرد گھومتا تھا، اور مسجد کے نیچے وہ 3 چیزیں مسجد کے ماتحت ہوتی تھی، یعنی مسجد میں 3 ادارے کام کرتے تھے ہر مسجد میں، ایک مکتب، ایک مدرسہ، اور ایک تقیہ۔ مکتب سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ قاعدہ ناظرہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ضروری دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، یعنی بڑے افراد اس میں آ جاتے ہیں یا نوجوان آ جاتے ہیں۔ اور تقیے سے مراد خانقاہ ہے، یعنی کوئی نہ کوئی صوفی درویش یا تو اسی مسجد میں ہوں گے، یا وہ جنہیں کہتے ہیں سیلانی بزرگ، یعنی آتے جاتے رہتے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، آج اس خانقاہ میں، آج اس قبیلے میں ہیں، ان کی آمد و رفت جاری رہتی، تقیے میں آ کے وہ
معرفت کا اور اللہ سے محبت کا اور سنتوں کی پابندی وغیرہ کا وہ درس دیا کرتے تھے. تو پھر آمدن کے ان کے طریقے کیا تھے؟ گلہ بانی بہت تھے، مویشی بہت ہوتے تھے، پھر انہی مویشیوں سے اون اور یہ چیزیں حاصل کرتے تھے، قالین بنتے تھے، اور اتنی آمدن ان کو ہوتی تھی کہ اس آمدن کا اچھا خاصا حصہ حضور صلاح کو ٹیکس کے طور پہ دیا کرتے. تو یہ زمانہ چلتا گیا، 685 کا زمانہ آ گیا. 685 سمجھنے کہ ابھی ارطغرل کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، یعنی اب یہ خود جو 80 سے اوپر ہی کا ہوگا اس زمانے کے اندر. اس نے ایک بڑا علاقہ فتح کی جسے کوتاہیہ کہا جاتا ہے. کوتاہیہ ایک اچھا خاصا بڑا ضلع تھا. تو یوں اس کی جو جاگیر تھی وہ تقریباً 5000 مربع کلومیٹر پر پھیل گئی. اس سے پہلے جب اس نے ابتدا میں جو اس کو جاگیر ملی تھی وہ 2000 مربع کلومیٹر تھی، 5 تک چلی گئی. تو اس نے کافی طویل زندگی پائی، تقریباً اس نے کوئی 100 سال کے قریب، یعنی 95 سال لگ بھگ اس کی عمر تھی. اور 95 تو آپ سمجھیں کہ یہ عربی تاریخ کے لحاظ سے، اگر آپ قمری لحاظ سے کریں تو یہ تقریباً 100 سال کو پہنچتا تھا یہ آدمی. 680 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے جناب، یعنی 1281 ہجری میں. اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کے بیٹے عثمان خان کے زمانے پہ ہم آتے ہیں. یہ ارطغرل کا بڑا بیٹا تھا، 656 ہجری میں یہ پیدا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا 656 ہجری میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں کہ بغداد میں سے خلافت عباسیہ ختم ہو گئی، بغداد تباہ و برباد ہو گیا. تو جس سال عالم اسلام میں ایک خلافت ختم ہو رہی تھی اور مرکز خلافت وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا، اسی سال اللہ نے ایسے شخص کو پیدا کر دیا جو دوسری خلافت قائم کرنے والا تھا. یہ خود اس نے تو قائم نہیں کی لیکن سلطنت اس نے قائم کی جو آگے چل کے مستقل خلافت بن گئی. یعنی آپ یوں کہیں کہ عثمانی خلفاء کا جو جد امجد تھا وہ اسی سال پیدا ہوا جس سال بنو عباس کی خلافت ختم ہوئی. اپنے باپ کے دور میں اس نے بڑی بڑی مہمات انجام دی، خاص طور پہ آخری تقریباً 30 سالوں میں جب ارطغرل خود بوڑھا ہو چکا تھا تو سارے جو سیاسی اور عسکری کام ہیں یہی کیا کرتا تھا. اور بہت نیک آدمی تھا، خاص طور پہ صوفیہ کرام سے بڑا اس کا تعلق تھا اور خانقاہوں میں جاتا تھا. اور ایک شیخ تھے اس زمانے کے، شیخ کرمانی، تو ان کی خانقاہ میں تو بعض اوقات رات بھی وہیں گزارتا تھا. پھر شیخ سے ایسا تعلق ہوا کہ شیخ نے اس کو اپنا داماد بنا لیا. جب وفات ہوئی ہے ارطغرل کی تو عثمان خان کی عمر تقریباً لگ بھگ 25 سال اس کی عمر تھی. سلجوقیوں کے ہاتھ سے تقریباً سارا علاقہ نکل چکا تھا، صرف قونیہ ان کے پاس بچ گیا تھا جو ان کا پایا تخت تھا. نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے قونیہ، یہاں پہ یہ لوگ رہ گئے تھے. اور یہاں جو ان کی حفاظت ہوئی تھی وہ بھی عثمان خان کی یا اس کے باپ کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ ان میں خود لڑنے کی طاقت نہیں تھی. تو اس لیے پھر سلجوقی سلطان نے، جو آخری سلطان تھا غیاث الدین، اس نے عثمان خان کو مزید ترقی دی اور اس کو بیگ کا خطاب دیا. یہ بیگ اور پاشا یہ اس زمانے کے بڑے خطابات تھے. خیر پاشا کا جو تھا وہ تو عثمانیوں نے شروع کیا تھا، اس زمانے تک بیگ کا خطاب یہ بڑا عہدہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب اس کو اپنا سرکاری پرچم بھی اس کو دیا اور شاہی نشانات بھی اس کے دیے، اس کو حوالے کیے. تو شاہی نشانات اور علامات جب اس کو مل گئیں تو یوں سمجھیں کہ وہ ایک خود مختار حکمران بن گیا. یعنی عملی طور پہ تو خود مختار ہی تھا، رسمی طور پہ سلاجقہ سے اس کا تعلق تھا. اور سلاجقہ روز بروز کمزور ہو رہے تھے، منگول اتنے غالب ان پہ آ چکے تھے کہ 694 ہجری میں کیا ہوا کہ غیاث الدین مسعود کو منگولوں نے قید کر لیا. پہلے اسے قید کیا، پھر دوسرا حکمران آیا ہے علاء الدین، اسے بھی انہوں نے پکڑ کے قید کر دیا. تو یوں سمجھے کہ اب کچھ بھی نہیں رہا سلجوقیوں کے پاس. تو ان کا جو بادشاہ تھا، آخری بادشاہ علاء الدین کیقباد ثالث، تو اس نے پھر دیکھ لیا کہ ہم لوگ ختم ہونے والے ہیں،
تو اس نے ایک سمجھداری کا کام کیا کہ اگر ہم ختم ہوتے ہیں تو اس علاقے کو سنبھالنے والا کوئی بادشاہ ہو. عثمان خان کو ابھی تک بادشاہ نہیں کہا جاتا تھا. تو علاء الدین قیقباد نے اس کو شاہی علامات بھیج دی اور خود مختاری کی اجازت دے دی. تو یہ 699 کی بات ہے. تو 699 میں عثمان خان اپنے علاقے کا یعنی اپنے باپ کی جاگیر کا خود مختار بادشاہ بن گیا. اور یہاں سے پھر اس کے بڑے بڑے کارناموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ایک یہ سمجھیں کہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ادھر سے منگولوں میں کا پھر زوال شروع ہو گیا، اس لیے منگول یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو عثمان خان کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. ادھر منگولوں کے ہٹنے کے بعد وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں. یعنی یہ نقشے میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، اس سیواس نظر آ رہا ہے اور یہ قیصریہ نظر آ رہا ہے، انقرہ نظر آ رہا ہے. یہ سارے علاقوں میں، اور خود خونیہ کو بھی آپ لے لیں، یہ سارے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی. مختلف ترک عمران ہیں جن میں جناب بنو ارتنہ ہیں، بنو کرمیان ہیں، بنو حمید ہیں، بنو قراسی ہیں، بنو صاروخ خان ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ترکوں کی قبائلی حکومتیں بنی. عثمان خان نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اس کا رخ تھا بازنطینیوں کی طرف. تو اگر وہ ان مسلمان حکمرانوں سے لڑتا تو وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، بڑے آرام سے قابو میں آ جاتی اور بہت آسانی سے بہت بڑا علاقہ فتح کر لیتا. لیکن اس نے مشکل راستہ اختیار کیا. مشکل بھی تھا اور ثواب بھی اس میں، اصل ثواب تو اسی میں تھا، وہ تھا بازنطینیوں سے جہاد کرنا. تو چنانچہ اس نے اپنا رخ اسی طرف رکھا اور یکے بعد دیگرے ان کے قلعے یہ فتح کرتا رہا. اچھا جی، تو اب یہ سلطنت بڑی تیزی سے یہ ترقی کرنے لگی اور ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی. جو مغل بھی اس پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اور بازنطینی بھی اس سے دب رہے تھے. 701 ہجری میں اس نے ینی شہر کو فتح کیا. اب یہاں نقشے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، اس لیے اس کا آپ اندازے لگائیں کہ یہ رخ ان کا مسلسل جو قسطنطینیہ ہے نا، یہ اس طرف ان کا رخ تھا اور یہ کے بعد دیگرے یہ مختلف شہروں کو یہ فتح کر سکتے تھے، فتح کر رہے تھے. پھر اس کے بعد اس نے بہت سی مہمات انجام دی، لیکن آخری جو اس کی مہم تھی وہ بورسا کی مہم تھی. اور بورسا کا اس نے محاصرہ کیا. اس کے درمیان اور بھی بہت ساری دائیں بائیں اس کی فوجیں جاتی رہیں، اور یعنی فوجیں باقاعدہ فوجیں نہیں تھیں، وہی رضاکار تھے، وہی قبائلی سپاہی تھے. کبری حصار فتح ہوا اور اسی طریقے سے جناب کیوا فتح ہوا، آخ حصار فتح ہوا. یہ سارے علاقے فتح ہوئے. لیکن جس کو عثمان خان فتح کرنا چاہتا تھا بورسا تھا، تاکہ یہ ساحل تک پہنچ سکے اور ساحل تک پہنچ کے پھر یورپ میں داخل ہو سکے. ظاہری یہ کام 2-4 دنوں کا تو نہیں تھا، یہ بڑے آرام سے 10-20 سال کا کم سے کم یہ کام تھا. تو عثمان خان کی زندگی ساری کی ساری وہ اس محنت میں، اس جد و جہد میں گزری. تو بورسا کی مہم کا میں بتا رہا تھا کہ یہ ساحل سے صرف 10 کلومیٹر دور اور بہت ہی خوبصورت شہر تھا. انتہائی یعنی ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے باغات اور صاف پانی کے چشمے، اور چشمے بھی ایسے، علاقہ انتہائی ٹھنڈا ہے اور پانی گرم چشمے یعنی ابلتا وہ کھولتا وہ پانی ان چشموں سے نکلتا تھا. تو اس قسم کا یہ علاقہ تھا. تو عثمان خان نے یہاں پہ کیا کیا، چونکہ یہ بہت مشکل شہر تھا اس کو فتح کرنا، تو اس نے بورسا کے دائیں بھی اور بائیں بھی تھوڑے فاصلے پہ 2 قلعے اس نے بنوانا شروع کیے. اور یہ قلعے کئی سال میں جا کے تقریباً 5 سال میں یہ قلعے مکمل ہوئے. تو 722 ہجری میں عثمان خان نے بورسا کا محاصرہ کر لیا. اس زمانے میں اس کا اپنا بیٹا اور خان جوان ہو چکا تھا، تو وہ بھی اس مہم کے اندر پیش تھا. تو یہ مہم بڑی طویل چلتی رہی ہے اور یوں سمجھے کہ تقریباً یہ 11 سال یہ مہم چلی ہے. اور یعنی اس میں کچھ زمانہ تو گزر گیا تیاریوں میں، پھر تقریباً 5 سال گزر گئے قلعے تعمیر کرنے میں، پھر 4 سال آخر مسلسل قلعے کے محاصرے میں قبضہ کرنے کی کوششوں میں گزرے. اور 4 سال کے محاصرے کے بعد 726 ہجری میں بورسا کو فتح کر لیا گیا. تو جب عثمان خان اس وقت بالکل اپنے بستر مرگ پہ تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا، تو اور خان نے
یہ بورسا کو پھر فتح کرنے کے لیے اور خانی لڑ رہا تھا وہاں پہ، یہ تو بیچارہ بستر پہ تھا، تو اور خان نے جب بورسا کو فتح کر لیا تو پھر اپنے والد کے پاس آیا، اور اس ٹائم سے جو والد نے اس کو وصیتیں کی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عثمانی آئین تھا۔ عثمانی آئین جو اگلے جو عثمانی سلاطین نے جو بھی جد و جہد کی ہے وہ عثمان خان کے اس وصیت نامے کے مطابق کی ہے، تو اس کے وصیت نامے کو عثمانیوں کے آئین کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وصیت نامے میں جو اس نے کہا، جو خاص باتیں کی ہیں، وہ ان میں سے پہلی بات کیا تھی کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ کا دین وہ جہاد کے ذریعے پھیلتا ہے، اس لیے تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہو۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں پہ حکم چلانے کے لیے، ملک گیری کے لیے نہیں لڑتے، ہم اسلام کے لیے زندہ رہتے ہیں، اسلام کے لیے مرتے ہیں۔ اس میں اسلام کی اشاعت، لوگوں کی دینی رہنمائی، مسلمانوں کی عزت و ناموس اور جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری، یہ ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی تھی۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی بھی تاکید کی گئی تھی۔ اس وصیت نامے میں اپنے ماتحتوں کی عزت کرنا، ان کو حوصلہ افزائی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے ساتھ ملائے رکھنا، فوج کے اوپر انعام و اکرام کرنا، یہ ساری وصیتیں بھی کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ شیطان تمہیں دولت اور فوج کے باعث مغرور نہ کر دے، اس سے بہت بچنا۔ علماء دین کا لحاظ کرنے کی اور ان کے مشوروں پہ چلنے کی وصیت کی گئی تھی، اور یہ خاص طور پہ کہا گیا تھا جو شریعت کے ماہرین ہیں ان کو قریب رکھنا، ان سے دوری اختیار نہ کرنا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہماری منزل اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، یعنی یہ جہاد بھی ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، اصل منزل ہماری دین کی تبلیغ ہے۔ تو یہ کافی طویل وصیت نامہ ہے، اور اس کے آخر میں یہ ایک دھمکی بھی تھی، وہ کیا تھی کہ جو بھی میری اولاد میں سے انصاف سے ہٹا وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، یعنی کہ وعید تھی کہ ایسا نہ کرنا کہ عدل سے ہٹ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نہ ملے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی تاریخ میں کہ عثمانی سلاطین مسلسل ایک کے بعد بڑے نیک، مجاہد اور سمجھدار، بامقصد زندگی گزارنے والے سلاطین ایک کے بعد دیگر آئے ہیں، اور یہ اپنے اس جد امجد کی وصیتوں پہ مضبوطی سے وہ کاربند رہے، اور جب تک وہ مضبوط رہے اس چیز پہ تو آپ دیکھیں آپ کہ مسلسل فتوحات ان کو ملتی رہیں، اور جب اس سے ہٹے تو ظاہر ہے پھر وہ زوال شروع ہو گیا۔ تو یہ وصیت نامہ لکھوانے کے بعد 21 رمضان سن 726 ہجری کو عثمان خان دنیا سے رخصت ہوا۔ 70 سال اس کی عمر تھی، بورسا میں اس کی تدفین ہوئی ہے، 27 سال اس نے حکومت کی ہے۔ اس کے باپ کی جو جاگیر تھی وہ تقریباً 5000 کلومیٹر تھی، 5000 کلومیٹر سے کچھ کم تھی، اس نے اس کو 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا، یعنی 16,000 مربع کلومیٹر پہ اس کو لے گیا۔ اور اس میں جو بڑے بڑے شہر تھے اس میں وہ کوتاہیہ ہے، ینی شہر ہے، آغازی ہے، سقاریہ ہے، کیفا ہے، ایناکول ہے، یہ بہت سارے علاقے تھے جو اس کے دور میں فتح ہوئے ہیں۔ مورخین نے جو عثمان خان کی سیاست کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس کی سیاست میں کیا اصول تھے، تو یعنی خود عیسائی مورخین نے بھی تعریفی انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھاتا نہیں تھا کہ اس سے بھی دشمنی کر لی، اس سے بھی دشمنی کر لی، ایک وقت میں وہ ایک ہی کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا، اور وہ مقابلے میں بھی جلد بازی نہیں ہوتی تھی، پورے صبر و تحمل سے کتنے بھی مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، وہ توجہ ادھر مرکوز رکھتا، مختلف طریقے سے گھیرتا، کم سے کم خونریزی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نتائج یہ حاصل کیا کرتا تھا، دشمن کو تھکاتا تھا، وہ تھکا کے اس کو مایوس کر دیتا تھا۔ فتوحات کے بعد جو نئے علاقے اس کے پاس آتے تو اس کا انتظام بہت اچھے طریقے سے کراتا، اس میں بڑی باریکیوں کو اور یوں سمجھے کہ گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھ کے باریکی کے ساتھ انتظام کرتا تھا، تعمیرات کے کام کراتا اور رفاہی ادارے وہاں پہ کھولتا، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کا مسلسل بڑی تاکید کے ساتھ تبلیغ کا کام وہاں پہ وہ کرواتا۔
تو اس لیے جن علاقوں کو اس نے فتح کیا ہے وہاں پر اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی ہے، اور نصرانی بڑی تیزی کے ساتھ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ایک واقعہ اس میں بڑا مشہور ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے، ایک مقامی نصرانی تھا اور ایک مسلمان تھا، تو مسلمان بھی ترک مسلمان۔ تو جب وہ اس نے معاملے کو دیکھا اور سمجھا تو اس نے اس نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نصرانی ہوں اور یہ دوسرا آدمی آپ کا ہم مذہب ہے، آپ کے ہم زبان ہے، ترک ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کے آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیوں دے دیا؟ میں تو حیران ہوں۔ تو عثمان نے کہا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ دینے پہ مجبور ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرو لوگوں میں تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو جب یہ قرآن کی یہ تعلیم اس عیسائی کے سامنے آئی تو اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے واقعات اس زمانے میں بکثرت پیش آتے تھے۔ تو اتنی بڑی حکومت اس نے چلائی ہے، لیکن ذاتی زندگی اس کی انتہائی فقیرانہ تھی۔ جب یہ فوت ہوا ہے تو اس کی میراث میں کیا تھا؟ ایک چند جوڑے تھے، معمولی قسم کے جوڑے تھے جو عام طور پہ یہ پہنتا تھا۔ ایک اس کا امامہ تھا، ایک اچھی پوشاک تھی جسے خاص تقاریب وغیرہ پہ یا سفیروں سے ملنے کے لیے پہنتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ اور اس کی اس یہ سمجھے اس کا تقوی اور اس کی محنت اور اللہ سے اس نے جو مانگا تھا، جو کہتے ہیں انسان قبول کروا لیتا ہے دعائیں، ان میں ایسا اثر تھا کہ اس سے جو سلطنت چلی عثمانیہ سلطنت، وہ 6 صدیوں تک، تقریباً 6.5 صدیوں تک وہ قائم رہی۔ اس میں جو بھی لوگ تھے اس کی سلطنت کے، پھر جو یہاں منسلک ہوتے تھے، یہاں پہ رہتے تھے، ان سب کو عثمانی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ لوگ اس کا غلط معنی لے لیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے شاید ترک ہوں گے، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی عثمانی سلطنت میں رہتا تھا اس کو عثمانی کہا جاتا تھا۔ اور کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ سارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا تعلق ہوگا، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ یہ عثمان خان ترک کی اس کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ، تو اس سے تعلق کی وجہ سے لوگوں کو عثمانی کہا جاتا تھا۔ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ عثمان خان کا بیٹا آیا اور خان نے 726 ہجری سے لے کے 761 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے۔ اپنے والد کی زندگی میں اس نے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، اس کا سکہ بیٹھ گیا تھا۔ جب تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 48 سال اس کی عمر تھی، اور بورسا جو تھا اس کا مرکز تھا، اور عثمان خان نے تاکید کی تھی کہ اپنا مرکز جو ہے دشمن کی سرحد پہ رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اکثر جو دارالحکومت ہوتا ہے اس کو ہمیشہ انتہائی محفوظ جگہ پہ بنایا جاتا ہے، جہاں دشمن کے حملہ کرنے کا دور دور سے کوئی امکان نہ ہو۔ یعنی اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس کو 400-500 کلومیٹر اندر گھسنا پڑے۔ سرحد پہ نہیں بناتے دارالحکومت، کہ تو بالکل خطرے کی زد میں ہوگا۔ عثمانیوں کا طرز عمل بالکل برعکس تھا۔ عثمان خان کی وصیت کے مطابق ان میں سے ہر بادشاہ اپنا پایہ تخت وہ سرحد پہ بناتا تھا، اور ہر وقت جنگ کے لیے اور شہادت کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو اس لیے اور خان نے بورسا کو دارالحکومت بنایا، جس سے آگے بازنطینیوں کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس نے جب یہ علاقے فتح ہو گئے سمندر پار کے، آپ کو قسطنطینیہ اور اناطولیہ کے بیچ میں آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے، جسے بحیرہ مرمرا کہا جاتا ہے، چھوٹا سا سمندر ہے۔ اس کے پار کے علاقے جب فتح ہوئے تو انہوں نے اپنا دارالحکومت بھی پار لے گئے۔ ادرنا جسے ایڈریا نوپل کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ پھر اور جب یہ آگے گئے تو استنبول اسے فتح کیا تو اس کو دارالحکومت بنا لیا۔ تو اب اس میں خطرہ تو ہوتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی، دشمن تھوڑا سا بھی آگے آ گیا تو دارالحکومت گھیرے میں آ جائے گا، بادشاہ گھیرے میں آ جائے گا۔ لیکن عثمانی اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بھئی گھیرے میں آگے تو کیا ہو گیا، لڑیں گے،
لڑکے شہید ہو جائیں گے اور کیا، ہمارا تو کام ہے جہاد کرنا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو تاریخ آپ نے پڑھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں مسلمانوں نے صدیوں سے یہاں پہ انہوں نے یعنی حملے کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے سے یہاں پہ حملے ہوئے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، پھر باقی اموی، پھر عباسی، کتنے حملے ہوئے ہیں، لیکن یہ علاقے کچھ ہی عرصے بعد بازنطینی واپس لے لیتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یورپ میں بازنطینیوں کا اتنا ان کی قوت تھی کہ وہ فوری طور پہ طاقت جمع کر کے واپس آتے تھے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ تو عثمانیوں نے تاریخ سے بڑا سبق حاصل کیا کہ یہاں ہمیں واپس جانا نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے دارالحکومت کو بھی آگے رکھنا ہے، تو تب جا کے یہاں پہ استحکام پیدا ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ علاقہ جہاں کبھی بھی اسلام مستحکم نہیں ہوا، عثمانیوں کے آنے کے بعد پورا اناطولیہ بھی وہ صحیح مضبوط مسلم علاقہ بن گیا، اکثریت وہاں مسلمان ہو گئی، اور پھر یورپ میں بھی یہ جہاں تک جاتے رہے تو وہاں پہ اسلام پھیلتا رہا۔ جو پہلی فتح، جو اس نے بڑی فتح حاصل کی ہے نا اور خان نے، وہ ہے نیقیہ پر قبضہ، یہ 731 میں ہوا۔ یہ نقشے میں یہ بھی نظر نہیں آ رہا، غلطی ہو گئی، ورنہ کوئی ہم ترکی کا نقشہ آج سامنے رکھتے، کوئی بڑا نقشہ، تو بات زیادہ واضح ہوتی۔ چلیں خیر، تو کوشش کریں گے اگلے درس سے پہلے ایک میں نقشہ میں آپ کو بھیج دوں، اس کو اگلے نقشے درس میں ہم سامنے رکھیں گے۔ تو نیقیہ پہ قبضہ کیا، یہ جو شہر ہے نا، یہ عیسائیوں کا بڑا پرانا مرکز تھا۔ آواز آ رہی ہے جی؟ جی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ۔ کہاں تک آواز آئی ہے؟ ساری آواز آئی ہے، بیچ میں رکی نہیں۔ رکی نہیں ہے، اچھا اچھا۔ تو یہ نیقیہ جو تھا، یہاں پہ بڑے بڑے پادری رہتے تھے، بڑے بڑے راہب، قدیم زمانے سے رہتے تھے، جب سے عیسائیت شروع ہوئی ہے تب سے یہ ان کا مرکز رہا ہے۔ تو یہ بھی فتح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک شہر رہ گیا ان کا، جسے کہا جاتا ہے ازنیق۔ یہ ہاں چلیں، یہ بہت اچھا کیا آپ نے، پورا نقشے سامنے آ گیا، اس میں بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں بورسا آپ کو نظر آ گیا نا، ٹھیک ہے؟ تو بورسا اوپر ہے، جہاں پہ یہاں تک عثمان خان نے، دیکھیں اس سے تھوڑا سا نیچے ہے نا، بیلجک آپ کو نظر آ رہا ہے بورسا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کوتاہیہ نظر آ رہا ہے، کوتاہیہ، اور یہ اس کی شہر، اس کی شہر، یہ تقریباً اسی کے ساتھ یہ تین علاقے ملے ہوئے ہیں۔ یہ تین، یہ وہ علاقے تھے کہ جو جن پہ ارطغرل کا قبضہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عثمان خان کے دور میں علاقے فتح ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا آپ ادھر آئیں گے، مانسیا، اس پہ قبضہ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح بورسا پہ قبضہ کیا ہے۔ نیچے کوتاہیہ کے نیچے عشاق کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی افیون قرہ حصار کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علاقے اس کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں۔ اب زمانہ آ گیا، یہ اس کا اور خان کا علاقہ زمانہ آ گیا، تو اب ان کے سامنے جو علاقے تھے، یہ آپ اس کو بورسا کے ساتھ بالیکسر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علاقہ فتح ہوا ہے۔ ازمیر آپ دیکھیں بالکل سمندر کے ساتھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ازمیر کا علاقہ یہ بہت مشہور علاقہ، ازمیر جو ہے اس کو نیکو میڈیا کہا جاتا تھا، نیکو میڈیا، یہ بھی عیسائیوں کا بڑا قدیم مرکز تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو انہوں نے فتح کیا ہے۔ اچھا، ازنیق جو ہے یہاں نقشے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال یہ ازنیق جو ہے نا، یہ تقریب یہ جو جیسے چناق قلعہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے شاید یہ علاقہ ہوگا ازنیق، ٹھیک ہے؟ یعنی تاریخ میں جو مورخین جب اس واقعے کو لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بازنطینیوں کا آخری شہر باقی رہ گیا تھا، تو اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب بظاہر اور تو کوئی علاقہ نظر آ نہیں رہا، بس یہی علاقہ ہے، شاید ادھر ہی ہوگا، تو اس کو بھی اس نے فتح کر لیا۔ پھر مغربی اناطولیہ، یعنی مغرب کی جانب آپ آئے نا، یہاں پہ بیلا جگ سے اوپر آپ آ جائیں، قراسی کو اس نے قبضہ کیا۔ قراسی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا مجھے، ظاہر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، شاید اسی طرف جہاں پہ آپ
یہ کرسر گھوم رہا ہے یہیں پہ کہیں پہ وہ شہر ہوگا. تو قراسی پہ انہوں نے قبضہ. بہت سے علاقوں کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں نا. ہو سکتا ہے یہ ساکاریا یا بولو وغیرہ یہاں پہ کہیں پہ قراسی ادھر ہو. ظاہر ہے یہ پھلانگ کے تو نہیں جا سکتا تھا، زمین سے جو متصل علاقے انہیں کو فتح کر سکتا تھا. تقریباً 20 سال تک اس نے یہ جنگوں میں مشغول رہا اور اپنی سلطنت کو اس نے کافی وسیع کر دیا. اس کے بعد اس نے جو کام کیا ہے وہ سارا کا سارا تعمیری کام ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں الٹ کہہ گیا، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا، یہ جنگوں میں تو تمہیں تقریباً 10 سال گزرے ہیں. جنگوں کے بعد 20 سال تک یہ مشغول رہا ہے انتظامی کاموں میں کہ بھئی مزید علاقے فتح کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو موجودہ علاقے ہیں اس کو ہم ایک مثالی مملکت بنائیں. اس کے لیے جو اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ اس نے بورسا میں اور ازنیق میں اس نے 2 بہت شاندار مدارس قائم کیے، جامعات قائم کی. اس سے پہلے عثمانیوں میں قائی قبیلے میں پڑھنے لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا. جو مسجد کے اندر ہی جو مدرسہ ہے، مکتب ہے، وہ ضروری دینی تعلیم. یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے. ان میں آپ کو مورخین بھی نظر نہیں آئیں گے، کوئی زیادہ شعراء بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ جامعات قائم ہوئی ہیں تو پھر آگے ان کے اندر علم کے رجحان پیدا ہوا ہے اور پڑھے لکھے لوگ اور علماء فضلاء پھر آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. اسی طریقے سے اور بھی جو شہر تھے، یہ تو میں جامعات کی بات کر رہا ہوں، مدارس تمام شہروں میں کھولے گئے، خانقاہیں جناب وہاں بنائی گئیں اور صوفیہ کرام وہاں پہ آ کے کام کرنے لگے. اور جو بھی بازنطینی تھے یا نصرانی تھے ان کو پوری مذہبی آزادی دی گئی اور ان کے ساتھ بھی بڑی نرمی کا مطالبہ کیا گیا. اب تک عثمانیوں کا سکہ کوئی نہیں تھا، یہ سلجوقی دور کے سکے چلا کرتے تھے. اور خان پہلا بادشاہ تھا جس نے باقاعدہ عثمانیوں کا سکہ اس نے جاری کیا. اچھا، عثمان خان کے بیٹے سب سے بڑا تو یہ اور خان تھا، پھر علاء الدین علی بیگ تھا، پھر 4 بھائی اس کے علاوہ اور بھی تھے. تو اور خان سب سے بڑا تھا، علاء الدین یہ اس سے چھوٹا بھائی تھا. ٹھیک. تو عام طور پہ ایک غلط فہمی ہماری اردو کی تاریخوں میں چلی آ رہی ہے، بڑی عجیب، یعنی ہے غلط فہمی، اور غلط فہمی کے اوپر قصہ بھی پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں علاء الدین علی یہ بڑا بھائی تھا اور خان چھوٹا بھائی تھا. تو اول یہ بات غلط ہے. اچھا، اس کے ساتھ قصہ کیا گھڑ لیا کہ اورخان چونکہ اورخان چھوٹا تھا اور چھوٹا ہو کے بھی جب وہ بادشاہ بن گیا تو بڑے بھائی علاء الدین نے جناب اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا، صبر کر لیا، اور صبر و تحمل کر کے وہ چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتا رہا، اس کا وزیر بن گیا، بڑی خدمت کی. تو یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے. اور خان کے ساتھ جو علاء الدین نامی ایک وزیر تھا اس کا بھائی نہیں تھا، وہ ترک تھا لیکن وہ ان کا بھائی رشتہ دار وغیرہ نہیں تھا، اور وہ بڑا مشہور وزیر تھا. ٹھیک ہے. اور جو اور خان کا جو بھائی تھا علاء الدین، وہ اس سے چھوٹا تھا، بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، اور وہ وزیر کبھی بھی نہیں بنا ہے. البتہ کچھ عرصے وہ سپہ سالار رہا ہے. سپہ سالار کو ان کے ہاں بیگلر بیگی کہتے تھے، بیگلر بیگی یا بیگلر بیگ، اس عہدے پر وہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے بھائی اور خان کے دور ہی میں وہ علاء الدین فوت ہوا. یعنی علاء الدین 2 ہو گئے، ایک اور خان کا چھوٹا بھائی جو سپہ سالار بنا اور پھر اسی کے زمانے میں فوت ہو گیا، دوسرا علاء الدین وزیر، وہ اس کا رشتہ دار یا بھائی وغیرہ نہیں تھا، وہ الگ آدمی تھا. اچھا جی، عثمانیوں کے دور میں جو یہ وزارت کا جو شعبہ ہے نا، اس کی بڑی اہمیت تھی اور بہت چھان بین کے کسی کو رکھتے تھے. اس میں 2 خوبیاں خاص طور پہ، بلکہ 3 خوبیاں اس میں دیکھتے تھے. پہلی تو یہ کہ وہ دیندار ہو، دین کا عالم ہو. دوسرا یہ کہ وہ عصری علوم، حساب کتاب، خط کتابت و انشاء وغیرہ ان چیزوں کا بڑا ماہر ہو. اور تیسری چیز یہ کہ وہ جنگجو ہو، بوقت ضرورت فوج کو لے کے وہ دشمن کے مقابلے پر بھی جا سکتا ہو. تو اس لیے بہت اعلیٰ پائے کہ ان کو وزراء ان کو نصیب ہوئے ہیں. ان میں سے یہ علاء الدین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ پہلا وزیر تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا شخص تھا جس کو پاشا کا خطاب ملا تھا. اس کے بعد یہ پاشا کا خطاب جو ہے نا یہ چلتا رہا. بہت سارے، یعنی پہلے تو ایک آدھ کو ملتا تھا، تو پھر یہ عہدہ پھر ذرا اس میں توسع اختیار کر لیا گیا. بیک وقت بہت سارے پاشا بھی ہوا کرتے تھے.
تو اب ہم آتے ہیں ذرا علاؤدین پاشا پر کہ اس نے کیا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو 100-200 سال آگے کی سوچتا تھا، بہت تخیل اس کا بہت اونچا تھا، لیکن محض تخیل نہیں تھا، اس کے ساتھ اس تخیل کو عمل میں لانے کی صلاحیت بھی اس میں تھی۔ یہ سلطنت جو ابھی شروع ہوئی تھی، اس نے ابتدا ہی میں اس کے لیے ایسے قواعد مرتب کر لیے، عثمان خان کے وصیت نامے کے دائرے میں رہتے ہوئے، ظاہر وصیت نامے تو موٹے موٹے اصول تھے، ان کو عملی طور پہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے اس نے وہ قواعد مرتب کیے، اور ہر شعبے میں اصلاحات کی، یعنی فوج کے لیے الگ، عدلیہ کے لیے الگ، اور پولیس کے لیے الگ، اور تاجروں کے لیے الگ، معیشت کے لیے الگ۔ وہ ایسی اصلاحات کی کہ اگلے سمجھے 1.5-2 صدیوں تک اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اگر آپ اس دور کی تاریخ کا مشاہدہ کریں گے، چاہے آپ ادھر ایران کی طرف آ جائیں یا عراق کی طرف آ جائیں، عالم مصر کی طرف چلے جائیں جہاں مملوکوں کی حکومت تھی، اور پھر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں، تو ساری دنیا کے جتنی بھی سلطنت ہیں آپ کو جمود نظر آئے گا، جس کا جو نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسی پہ کاربند ہے، جدید حالات کے تقاضے اور آئندہ کی پیش بندی کسی کے ذہن میں نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس نے اس جمود کو اپنے علاقے میں تو بالکل توڑ دیا، ایسا ایک نظام بنایا جو تیز رفتار تھا۔ تو اسی تیز رفتاری سے سلطنت عثمانیہ وہ ساری دنیا سے آگے نکل گئی۔ تو اس میں تین چار چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کہ ان کی جدت کس قسم کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں سے دنیا میں یہ رواج تھا، مسلم سلاطین کے ہاں بھی، کہ جو سپاہی جنگوں میں جاتے تھے ان میں سے ایک بڑا حصہ جاگیروں پہ کام کرنے والوں کا ہوتا تھا۔ وہ ان کو جنگی تربیت تو ظاہر دی جاتی تھی، لیکن جنگوں کے علاوہ پورا سال وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جاگیروں پہ کام کر رہے ہوتے تھے، کھیتی باڑی کر رہے ہوتے تھے۔ جو چھاونی میں فوج رہتی تھی وہ ایک خاص فوج رہا کرتی تھی، تاکہ اگر اچانک کوئی مشکل پیش آئے تو چھاونی کی فوج کام آئے۔ جب کوئی بڑی جنگ ہے جس کے لیے مثال کے طور پر 60,000 سپاہی چاہیے، تو 10-20 ہزار سپاہی تو چھاونی کے ہوں گے، اور باقی 40-50 ہزار سپاہی وہ جاگیروں سے حاصل ہوتے تھے، جاگیردار کو کہا جاتا تھا بھی تو مہیا کر۔ اچھا، جب جنگ ختم ہو جاتی تھی ظاہر ہے پھر یہ لوگ اپنے کاموں میں لوٹ جاتے تھے، اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاتے تھے، اور اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بعض اوقات کسی جاگیردار کے پاس سپاہی زیادہ ہو جاتے تھے، یعنی کام کرنے والے، مزارع جسے کہا جاتا ہے، تو وہ جاگیردار خود بغاوت کر دیتا تھا اور خود مختاری حاصل کر لیتا تھا۔ تو جو بھی حکمران تھا، چاہے مسلم ممالک کا تھا یا یورپ کا تھا، اسے جاگیرداروں سے ہمیشہ اسے چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ تو ایک مسئلہ یہ تھا جس کو علاؤدین نے حل کیا ہے، کس طرح میں آگے بتاؤں گا۔ دوسرا جو مسئلہ تھا وہ خاص عالم اسلام سے متعلق ہے، کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، آبائی مذہب چھوڑ دیا، مسلمان ہو گئے، اور ان کی حیثیت ہے مؤلفت القلوب کی، تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے مستقل ترتیب بنائی ہے کہ کس طریقے سے ان کو اسلام پہ پکا کیا جائے، ان کے خاص مراعات دی جائیں، اور ان کو محسوس ہو کہ ہم نے بہت اچھا فیصلہ کیا مسلمانوں کے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ جو تھا ان نصرانیوں کا تھا، ذمی تھے لیکن بار بار بغاوتیں کرتے تھے، ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں، ذمی ہیں، اور یورپ کے اور دوسرے جاگیرداروں کے کہنے پہ بغاوت کر دیتے تھے۔ ان کو کیسے اسلام میں داخل کیا جائے، بخوشی اسلام میں داخل ہوں؟ اگر یہ اسی طرح کافر رہے تو ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا، اور ان کے فتنے سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور چوتھا مسئلہ تھا، جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں لوگ مر جاتے تھے، مسلمان بھی شہید ہوتے تھے، اور نصرانی تو عام طور پہ زیادہ ان کی تعداد تھی قتل ہونے میں۔ اب ایک نصرانی مر گیا، پیچھے اس کا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بچے جناب وہ بھکاری بن گئے، در بدر ہو گئے، ان کا کیا کیا جائے؟ اگر ان کی ہم تربیت نہیں کریں گے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو معاشرے کے لیے مصیبت بن جائیں گے، چور و چکے ڈاکو بن جائیں گے، یا دشمن ان کو استعمال کر لے گا، دشمن کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ تو ان سارے مسائل کو اس نے حل کیا۔ اس نے ایک تو یہ کیا کہ وہ قبائلی طرز والے جو نظام تھا اسے ختم کر دیا۔ عسکری نظام، جسے آج کل کے عسکری نظام کے آپ قریب کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بعد میں دنیا میں عسکری نظام آیا اس کی بنیاد ان لوگوں نے لگائی۔ تو وہ عسکری نظام تھا، اس میں
جو فوج جتنی بھی تھی اس کا جو سپریم کمانڈر ہے بادشاہ ہوتا تھا، عثمانی بادشاہ، اس کے نیچے صوبے دار ہوتے ہیں جن کو سباشی کہا جاتا تھا، سپہ سالار وہ بیگلر بیگی ہوتا تھا، اور عام طور پہ بیگلر بیگی شاہی خاندانی میں سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قاضی مقرر کیے گئے تمام شہروں کے اندر عدلیہ کے، ٹھیک ہے۔ فوج کے اندر فوج کو باضابطہ فوج بنایا گیا، وہ چھاونی کے اندر ہی رہتی تھی، ایسا نہیں کہ پھر وہ کھیتی باڑی کے لیے جائے، کھیتی باڑی کے لیے ان کو دے دیا گیا، امت کو دے دیا گیا، قوم کو دے دیا گیا، آپ کرو کھیتی باڑی آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ فوج جو ہے فوجی خدمات کے لیے خاص ہے، اور البتہ اس میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ جاگیردار اگر اپنے مزاروں کو بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں، یعنی ہنگامی حالت بعض اوقات آ جاتی ہے، جس سے نفیر عام آپ کہہ لیں، تو وہ اپنی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں بڑی لمبی تقسیم ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل آپ کو بتاؤں، ویسے بھی ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے آج کے درس کا، یا تو پھر اس کو ہم اگلے درس پہ رکھ لیتے ہیں اس کو، تاکہ وہ چیزیں پھر آپ کے سامنے آئیں، کیا کہتے ہیں؟ جی حضرت مناسب ٹھیک ہے، جیسے اس آپ کو کو ہم، لگے۔ ہاں یہ انہوں نے، ہم بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ مسائل تھے، ان مسائل کو اس نے حل کس طرح کیا علاء الدین پاشا نے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے، ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ